الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا میں جو بھی آیا ہے تو اس نے ایک نہ ایک دن دنیا سے ضرور جانا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ دنیا ہے اور یہ رنگ برنگ دنیا ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، انسان ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور محو ہو جاتا ہے، مستغرق ہو جاتا ہے، دل لگا بیٹھتا ہے، اور اتنا دل لگا بیٹھتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں دنیا میں ایک مسافر کی طرح۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم کوئی مسافر ہو، مسافروں کی طرح زندگی گزارو۔ اور مسافر آدمی وہ کسی بھی ٹھکانے کو اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں سمجھتا، بلکہ کسی درخت کے نیچے بیٹھا کشجرۃ استظلھا ثم راحل، کہ درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا اور اس کے بعد پھر وہاں سے کوچ کرتا ہے۔ وہ اس درخت کو اپنا ٹھکانہ نہیں سمجھتا۔ آج کل موٹر وے پر کوئی بھی قیام و طعام وہ ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی بھی ایئرپورٹ وہ ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اور اسی طرح بس کے جتنے سٹاپ ہیں وہ ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، منزل ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے۔ بعض اوقات انتظار گاہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ گھر سے زیادہ وہاں آسائش ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 15 منٹ کے بعد میں نے سواری پر سوار ہو کے چلا جانا۔ معلوم ہوا کہ وہ جو انتظار گاہ ہے وہ ہمارا مستقل مسکن نہیں ہے، وہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، فرمایا جیسے مسافر رہتا ہے ویسے، یا جیسے کوئی راہ گزر ہے کہ اس نے صرف یہاں سے گزرنا ہے، تو دنیا میں اس طریقے سے رہو۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو یہ حدیث پاک سنایا کرتے تھے تو ساتھ ہی اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے کہ اذا اصبحت، جب تو صبح کا شام کی امید نہ رکھنا، اور شام کرے تو صبح کی امید نہ رکھ کہ صبح تک میں زندہ رہوں گا۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، اصل میں یہ بیانات موت کا ہو یا کوئی اور ہو آج بے اثر کیوں ہو گئے، میں آپ کو بتا دوں۔ لوگوں نے یہ بیانات
رسم و رواج کے موقع پر رکھے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی رسمیں پوری کرنی ہوتی ہیں، اور یہ بیان قرآن و حدیث کا ضائع ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہم نے رسم کرنی ہے، جب تک کھانا پک رہا ہے کل خانی کا تو اس وقت تک مولوی صاحب بیان کرتے، بیان کی طرف توجہ نہیں، جو کھانا پک رہا ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے، مہمانوں کی آمد ہے، اور بیان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ بیان کرنے والا بھی یہی سمجھتا ہے کیا میں نے تھوڑی دیر بیان کرنا ہے اور بس اس کے بعد ختم شریف پڑھ کے میں نے کام کو بھگتا دینا ہے۔ حالانکہ موت کا ذکر یہ کسی مولوی صاحب کا ایجاد کردہ نہیں ہے، کسی پروفیسر کا نہیں، کسی انجینئر کا نہیں ہے، کسی لیکچرار کا نہیں ہے، یہ رب العالمین کا ایک قانون ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ جو فرمان ہے یہ فرمان کس کا ہے؟ یہ کبھی سوچا ہے یہ کس کا فرمان عالی ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ کامیاب شخص کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دو آیتیں میں اس وقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ دونوں کو آپ ملا لیں، دونوں سے کامیاب شخص جو اللہ بیان کر رہا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک آیت یہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور اگلا حصہ ہے، اور دوسری سورہ احزاب ہے، اس کا آخری رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات درست کہو، غلط بات منہ سے نہ نکالو، یصلح لکم اعمالکم، تم اپنی زبان کو درست کرو، تم صحیح بات سچی بات منہ سے نکالا کرو، یصلح لکم اعمالکم۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا تم ایک چیز کی درستگی کا خیال رکھ لو، وہ کون سی ہے؟ زبان کی حفاظت تم کر لو، قولا سدیدا، قولوا قولا سدیدا، زبان تم درست کر لو۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یصلح لکم اعمالکم، باقی اعمال میں تمہارے درست کر دوں گا۔ اللہ سنوار دے گا تمہارے اعمال تمہارے لیے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور رب تعالی نے کامیاب شخص کا وہاں ذکر کرتے ہوئے فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کہنا مانا، رسول اللہ کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، بے شک وہ کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی کے ساتھ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے یہ رسم و رواج حدیث اور سنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اصل چیز وہ ہے کہ میں بھی کروں آپ بھی کریں، وہ کام جو سنت ہے شریعت کے مطابق ہے اس پر کامیابی ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ تو کامیاب شخص کون سا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ اب یہاں بھی آپ نے سن لیا، ماشاءاللہ پڑھ لیا، اب تھوڑی توجہ کریں اس آیت کی طرف جو میں نے پہلے پڑھی ہے۔ کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت نے آنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں تمہیں پورا قیامت کے دن اجر دیا جائے گا، تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ، کہ جس کو دور کر دیا جائے گا کس سے؟ جہنم سے، اس کو بچا لیا جائے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فَقَدْ فَازَ، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ باقی بہت ساری دنیا کی چیزیں ہیں، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں ان کا نقصان ہوتا ہے، دنیاوی بعض اوقات نقصان اٹھانا پڑتا ہے، دین پر عمل کر آدمی کو کرے نا تو دنیاوی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دکاندار ہے، رش لگا ہوا اور ادھر عصر کی نماز کا وقت ہے، ہر گاہک کہتا ہے کہ مجھے پہلے دو، مجھے پہلے دو، وہ کہتا ہے کہ میری جماعت جا رہی ہے۔ اب یہاں اس نے فیصلہ کرنا ہے کیا کہ میں گاہک بھگتا کے دنیا کماؤں اور میں جا کر مسجد میں پڑھوں اکیلے، اور ایک یہ ہے کہ میں دکان بند کر دوں اور میں یہ کہوں کہ نہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جس نے مجھ سے سامان لینا ہے نماز کے بعد ملے گا، کوئی رہے یا نہ رہے۔ اب گاہک ادھر سے ادھر چلے جائیں، اب یہ دنیاوی نقصان تو اس کا ہے، دین پر عمل کرنے کے دباؤ سے بظاہر نقصان ہے، لیکن رب تعالیٰ نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا سامان یہ دھوکے کا سامان ہے۔
اس سے اللہ نے کیا فرمایا کہ پہلے میرے حکم کو ترجیح دو، پہلے میرے امر، میرا جو بلاوا آیا ہے اس بلاوے کی طرف آؤ۔ جب تم نے اذان سن لی ہے تم گھروں میں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں مسجد کی طرف آنا چاہیے، تمہیں نماز کی طرف آنا چاہیے۔ آج کل ذہن بڑا گندا ہو چکا ہے، اس کو صاف پاک کرتے ہوئے بڑا وقت لگتا ہے۔ ایک یہ ہے اور دیکھو یار مولوی صاحب نے پھر اذان دے دی، ایک یہ طریقہ کار ہوتا ہے لوگوں کا۔ انا للہ، میں آپ کے اندر رہتا ہوں، میں انسان ہوں، میں نفسیات سے واقف ہوں، میں آگاہ ہوں۔ ایک یہ سوچ ہے کیا کہ بھی چپ ہو جاؤ، رب کا بلاوا آ گیا۔ تو دونوں سوچوں میں فرق ہے یا فرق نہیں؟ فرق ہے یار، اذان آ گئی یار، اب بابا کہے گا بھائی موبائل بند کرو، بھائی ٹی وی بند کرو، بھائی گانے بند کرو، پتہ نہیں یہ کب جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، پیچھے ہم پھر سب کچھ کرتے رہیں۔ یہ ایک نفسیات ہے، اور ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی نہیں، یہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کسی عام اعلان کی آواز نہیں ہے، یہ رب کے اعلان کی آواز آ رہی ہے۔ تو قدر کی بات ہے کہ دل میں قدر کتنی ہے، احترام کتنا ہے۔ حضرت زبیدہ رحمت اللہ علیہ، ہارون الرشید کی بیوی، اس کے بارے میں کتابوں میں دو واقعات ملتے ہیں۔ کسی سہیلی کے خواب میں آئی مرنے کے بعد، اللہ نے تیری بخشش کیسے کی؟ تو ایک واقعہ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ حاجیوں کو پانی نہیں مل رہا، حاجی بیچارے پانی کے لیے تنگ ہوتے ہیں، تو میں نے کہہ دیا تھا ایک نہر کھودی جائے، اس کے سارے اخراجات میں برداشت کروں گی، نہر کھدوائی جائے، وہ نہر مکہ کو پانی دے، وہ مینا میں حاجیوں کو پانی دے، اور اس کا پانی مزدلفہ میں پہنچے، اس کا پانی عرفات میں پہنچے۔ تو کہتی ہے کہ جب میں باری تعالیٰ کے حضور میں پہنچی مرنے کے بعد، وہاں جا کر میرے رب نے کہا کہ اے زبیدہ، جب وہ پہلا مزدور، وہ جس نے زمین پر کدال مارا تھا، پہلا پھاوڑا اس نے چلایا تھا، میں نے تو اسی وقت ہی تیری بخشش کا اعلان کر دیا تھا۔ اور دوسرا واقعہ بھی اس کو کسی اور سہیلی کو، یعنی اسباب میں تزاحم نہیں ہے، یہ سبب بھی ہے، دوسرا سبب بھی ہے۔ وہ کیا؟ ایک پارک تھا جس میں صرف خواتین جمع ہوتی تھی، مرد وہاں نہیں جا سکتے تھے، وہ زبیدہ کے گھر کے قریب بنا ہوا تھا۔ پھر زبیدہ کی سہیلیاں وہاں چلی جاتی تھی، پھر یہ آپس میں وہاں پر گپ شپ لگاتی، کھیلتی، کودتی، بھاگتی، دوڑتی۔ وہ کہتی ہے کہ جھولے کے ساتھ میں لٹکی ہوئی تھی، اب ایک دوسرے کو ہم جھولا دے رہی تھی، اور اتنے میں مسجد سے آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہہ دیا جھولا بند کر دیا، اور میرے سر سے جو دوپٹہ سلتا ہوا تھا میں نے اس کو سیدھا کیا۔ میرے رب نے کہا زبیدہ تو نے میرے نام کی بڑی عزت کی، میں نے تیری بخشش کر دی۔ آج ہم موبائل نہیں بند کر سکتے، آج اپنی خبریں نہیں بند کر سکتے، آج اپنی لذت میں خلل نہیں ڈال سکتے، نفس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ یہ نفس، اللہ اکبر کبیرہ، میں کہاں کہاں سے آپ حضرات کو قرآن پڑھ کے سناؤں۔ ایک آیت تو ذہن میں رکھ لیں نفس کے بارے میں، آخری وقت جب بادشاہ نے بندہ بھیجا کہ جا کر بلا کر لاؤ اور یوسف علیہ السلام کو میرا پیغام دو، جب خواب کی تعبیر دے چکے تو اس وقت بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا اتنا علم والا بندہ، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اتنا کام کا آدمی، اس کو جا کر کہو کہ بادشاہ نے تمہاری رہائی کا آرڈر دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس فلما جاءہ الرسول، قاصد نے آ کر پیغام دیا، وہ وقت بڑا عجیب تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اور کہنے لگا بادشاہ کہتے ہیں کہ آپ جیل سے آ جائیں، فرمایا نہیں، ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، میں تو ایسے نہیں ہوں گا، ان عورتوں کو اکٹھا کر کے پوچھے جن عورتوں نے میرے اوپر الزام لگایا، میں بغیر اپنی صفائی کے جیل سے باہر میں نہیں آؤں گا جیل سے باہر۔ وہ قاصد آیا، بادشاہ کو کہا، بادشاہ نے زلیخا سمیت ساری عورتوں کو بلا لیا، جن کی زلیخا نے دعوت کی تھی ان کو بھی بلا لیا، اور بادشاہ نے کہا یوسف کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ اس وقت عورتوں نے کہا، کہنے لگی حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، برائی تو دور کی بات ہے، رتی برابر بھی برائی ہمیں نظر نہیں آئی۔ کس کے بارے میں؟ ایسا آدمی ہے، وہ تو بڑا پاکیزہ انسان ہے۔ تو اس وقت کیا کہا؟ زلیخا نے کھول کے بیان کر دیا بادشاہ کے ساتھ، الان حصحص الحق انا راودتہ، اے بادشاہ اب کس سے کہانیاں ختم کر دے، میں کھول کے بیان کرتی ہوں۔ کیا کہا؟ میں نے ہی ورغلانے کی کوشش کی تھی، وہ پاک ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اور اس کے بعد پھر پیغام بھیجا بادشاہ نے کہ آپ باہر آ جائیں، آپ کی صفائی کا اعلان ہو چکا ہے، عورتوں نے گواہی دے دی ہے، یوسف پاک ہے۔
کیا کمال کی بات ہے. ادھر یوسف کی گواہیاں پہلا ایک بچہ دے چکے اور پھر عورتوں نے بھی گواہی دے دی، لیکن وہ بچہ ہے، یہ عورتیں ہیں، یہ گواہی ہے، یہ پاکیزگی ہے، پیغمبر پاک ہے. لیکن ایک موقع تو ایسا بھی آیا نا کہ رب نے کہا نہ بچہ، نہ عورتیں، نہ مرد، نہ فرشتے. فرمایا ابو بکر کی بیٹی میں رب گواہی دیتا ہوں پاک. ایک آدمی نے بڑی عجیب بات کی اور رب نے فرمایا ماں عائشہ کے بارے میں پوچھتے ہو، ہی الطہر الذی یطلی والمجد لا یفنا. فرمایا وہ عائشہ جو ہماری ماں ہے وہ ایسی پاکیزگی کا نام ہے، ایسی نظافت اور طہارت کا نام ہے جو طہارت ہمیشہ قرآن میں پڑھی جائے گی، تمام ازواج مطہرات. جی فرمایا والمجد، اور ایسی رب نے عزت دی ہے اما عائشہ کو لا یفنا، جس میں فنا نہیں ہے، فنا اس میں ایسی عزت ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جب سنا کہ عورتوں نے بھی گواہی دی، باہر تشریف لائے اور کیا کہنے لگے، ہائے ہائے قرآن ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. فرمایا میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، میرا اپنا کمال نہیں ہے. فرمایا وہی بچتا ہے جس پر رب رحم کر دے. الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، میرا رب تو غفور الرحیم ہے. اس لیے یہ نفس یہ تو کہے گا موبائل دیکھتے رہو، یہ تو کہے گا خبریں سنتے رہو، یہ تو کہے گا اذان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن کیا پتا کہ تم یہ سارے پروگرام بند کر دو، اذان غور سے سنو، درود شریف پڑھو، اذان کا جواب بھی سنت کے مطابق دیتے رہو، درود شریف پڑھو، پھر دعائے وسیلہ کرو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. حضور نے فرمایا جو ایسا کرے گا وجبت لہ شفاعتی، یہ نہیں فرمایا کہ میری سفارش اس کو نصیب ہوگی، میری سفارش اس کے لیے واجب ہوگی. یہ انعام ہے کس بات پر کہ اذان کو غور سے سنو، اذان کا سنت کے مطابق جواب دو. نفس روکتا ہے لیکن انسان اپنا نقصان کر بیٹھتا، ہر بندہ کر بیٹھتا. مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا سب بھائیوں کے لیے، میرے لیے پہلے، آپ کے لیے بعد میں. حسن بصری ایک جنازے پر کھڑے ہیں رحمت اللہ علیہ. ایک آدمی اس جنازے کو جو کہ ابھی قبر میں اتارنا تھا، بکا بکان شدیدہ. اس مرنے والے دنیا سے جانے والے کا کوئی دوست ہوگا، کوئی ساتھی ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوگا، تو جدائی پر اس کو بہت رونا آیا. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو دنیا سے جا رہا ہے، جس کی اب زندگی ختم ہو گئی ہے، اگر اس کو دوبارہ اس کی چاہت پوچھی جائے نا، اگر اس کو دوبارہ زندگی کہ تمہیں دوبارہ زندگی دے دیں تھوڑے سے وقت کے لیے کہ تو سبحان اللہ کہہ دے، تو تو اس کو بہت بڑی غنیمت سمجھے گا؟ کہا ہاں جی، کہ وہ یہ کہے گا پروردگار تو مجھے دوبارہ زندہ کر دے اور میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لوں، پھر دوبارہ موت عطا کر دے، کیونکہ سبحان اللہ کا کبھی ثواب ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. کہا اتنی زندگی یہ مانگے اور یہ اس کی تمنا پوری ہو جائے تو کیا تو ابھی زندہ ہے نا؟ وہ کہنے لگا جی میں زندہ ہوں. فرمایا تو کئی مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے نا. اس لیے جو سانس میرے اور آپ کے باقی ہیں یہ بڑے اعلیٰ سانس ہیں، اس لحاظ سے کہ یہ رب کی یاد میں گزر جائیں، یہ رب کے ذکر میں گزر جائیں، یہ رب کی محبت میں گزر جائیں، یہ رب کی یاد میں. اللہ تعالی سبحان اللہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ جس آنکھ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کا ذکر کرتے کرتے محبت جو مجزن ہوئی اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فرمایا ایسی آنکھ کو اللہ عذاب نہیں دے گا کہ جس کے آنسو نکل آئے اللہ اس کو عذاب. لیکن فرمایا ہاں ایک صورت میں عذاب ہو سکتا ہے، وہ کیا کہ یہ جو جانور ہے اس کے تھن سے جو دودھ نکلا ہے یہ دوبارہ اس تھن میں داخل کر دیا جائے. یہ اس لیے فرمایا کہ یہ تھن میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، تو
اللہ رونے والے کو بھی جہنم میں نہیں داخل کرے گا اور اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کی یاد، اللہ کی معرفت، اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا، فرمایا یاد رکھو یہ زندگی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی معرفت نہیں ہے تو یہ زندگی کوئی زندگی نہیں، مزیدار نہیں ہے۔ اللہ کی پہچان بڑی چیز ہے، اللہ کی توحید بڑی چیز ہے۔ اور فرمایا موت اچھی نہیں لگتی، دنیا کی زندگی اچھی نہیں لگتی جب تک کہ کیا حاصل نہ ہو، اللہ کی معرفت۔ اور فرمایا موت بھی اچھی نہیں لگتی، موت اسی وقت اچھی لگے گی جب اللہ یہ کہہ دے گا کہ میں نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ موت اچھی لگے گی مغفرت کے وقت۔ اور فرمایا قیامت کا دن اچھا لگے گا، قیامت کا دن اچھا لگے گا، اچھا لگے گا۔ اللہ ایک بات کہہ دے، کیا؟ میں تیرا حساب نہیں لیتا۔ فرمایا بغیر حساب کے اللہ کہہ دے جا جنت میں، اور فرمایا جنت اچھی نہیں لگے گی، جنت اچھی نہیں لگے گی۔ ہاں اللہ کہے کیا میرا بندہ بن دیکھے میرے اوپر ایمان رکھتا تھا، تو میں تجھے اپنا دیدار کراتا ہوں۔ تو اللہ کی رؤیت حاصل جب ہوگی تو جنت اچھی لگے گی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک عرب نے دعا کی، اے اللہ مجھے جنت نصیب فرما۔ عرب دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے، کیوں؟ اے اللہ میں جنت کا اس لیے طالب ہوں کہ وہاں محمد کا گھر ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اتنی اعلیٰ جگہ ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور موت کی تیاری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔